اسماعیلی امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ امام معصوم ہے اور اس سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ امام شریعت کو وقت اور حالات کے مطابق بدل سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اسماعیلی اماموں نے عبادت کے طریقوں، روزہ، نماز اور دیگر احکام میں تبدیلیاں کیں۔ آخر اس کفریہ فرقے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حسن بن صبا، جسے ملک الجبال کہا جاتا تھا، اس کا اس فرقے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس فرقے کی ابتدا کرنے والے یہودی تھے۔ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ اسماعیلی فرقہ شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی امامت کو تسلیم کرتی ہے۔ اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام مانا۔ اس طرح اسماعیلیوں کا سلسلہ امامت محمد بن اسماعیل کی نسل میں جاری ہے۔ اس بات میں کتنا سچ ہے، آئیے اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن صبا 7ویں صدی عیسوی کی اسلامی تاریخ کا ایک کردار ہے۔ عبداللہ بن صبا پہلا یہودی تھا، بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا۔ اس نے دوسرے منافقین کے ساتھ مل کر نو مسلموں کو فریب دے کر اسلام کے مٹائے ہوئے خاندانی امتیاز اور نسلی عصبیت کو تعلیم اسلامیہ اور مقاصد ایمانیہ کے مقابلے میں پھر زندہ کیا۔ عبداللہ بن صبا نے مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق اور قاہرہ کے تمام مرکزی شہروں میں تھوڑے تھوڑے دنوں قیام کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہایت چالاکی، ہوشیاری اور شرارت سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حقدار خلافت ہونے کو نو مسلم لوگوں میں اشاعت دے کر بنی امیہ اور بنی ہاشم کی پرانی عداوت اور عصبیت کو جو مردہ ہو چکی تھی پھر زندہ کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن صبا نے سب سے پہلے مدینہ منورہ یعنی دارالخلافہ میں اپنے شرانگیز خیالات کی اشاعت کرنی چاہی، مگر چونکہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کثرت اور ان کا اثر غالب تھا، لہٰذا اس کو ناکامی ہوئی اور خود ہاشمیوں نے ہی اس کے خیالات کو سب سے زیادہ ملعون و مردود قرار دیا۔ مدینہ منورہ سے مایوس ہو کر وہ بصرہ پہنچا۔ وہاں عراقی و ایرانی قبائل کے نو مسلموں میں اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنی ہم خیال ایک جماعت بنا کر کوفہ پہنچا۔ اس فوجی چھاؤنی میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ یہاں بھی وہ اپنے حسب منشا ایک مفسد جماعت بنانے میں کامیاب ہوا۔ کوفہ سے دمشق پہنچا، وہاں بھی اس نے تھوڑی سی شرارت پھیلائی، لیکن امیر معاویہ حاکم شام کے بروقت مطلع ہو جانے سے زیادہ دنوں تک قیام نہ کر سکا۔ وہاں سے قاہرہ پہنچ کر اس نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ و قاہرہ کے فسادی عناصر نے مل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ظہور میں آیا۔ اس فتنہ نے 30 ہجری سے 40 ہجری تک مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مصروف رکھ کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے کام کو نقصان پہنچایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے 41 ہجری میں اس تفرق و تشدد کے بد نتائج محسوس کر کے عبداللہ بن صبا اور اس کے ساتھیوں کا پیدا کردہ فتنہ کا بڑی ہمت و بہادری سے خاتمہ کیا اور امت مسلمہ پھر سے ایک مرکز سے وابستہ ہو گئی۔ عبداللہ بن صبا کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدائی کا دعویٰ کیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے اسے زندہ جلا دیا۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہوا۔ حسن بن صبا اور آغا خانی اسماعیلیوں کے درمیان ایک تاریخی اور نظریاتی رشتہ موجود ہے جو اسماعیلی تاریخ کے مختلف ادوار سے جڑا ہوا ہے۔ میں اس تعلق کو تاریخی ترتیب میں بیان کرتی ہوں تاکہ مکمل وضاحت ہو سکے۔ حسن بن صبا نظاری اسماعیلی فرقے کا بانی تھا جو فاطمی خلافت سے الگ ہو کر ایران میں قائم ہوا۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور سخت گیر نظریات رکھنے والا اسماعیلی مبلغ تھا جس نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں سے اپنی تحریک کو منظم کیا۔ اس نے ایک خفیہ اور منظم گروہ بنایا جو اپنے نظریات کے دفاع کے لیے سیاسی قتل جیسے طریقے استعمال کرتا تھا۔ اسی وجہ سے مغربی مورخین نے اسے حشاشین کے نام سے یاد کیا ہے۔ حسن بن صبا فاطمی خلافت کے اسماعیلی اماموں کو مانتا تھا، لیکن بعد میں جب مصر کے فاطمی اماموں کے درمیان اقتدار کا جھگڑا ہوا تو اس نے نظاری اسماعیلیہ کے نام سے ایک علیحدہ شاخ بنا لی۔ نظاری اسماعیلی فرقہ امام نزار بن المستنصر کو حقیقی امام مانتا تھا، جبکہ فاطمی خلافت میں باقی لوگ ان کے بھائی کو امام مان رہے تھے۔ حسن بن صبا نے ایران میں نظاری اسماعیلی ریاست قائم کی جس کا مرکز الموت کا قلعہ بنا تھا۔
آج کے آغا خانی اسماعیلی نظاری اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی جڑیں حسن بن صبا کی تحریک سے ملتی ہیں۔ نظاری اسماعیلی اماموں کی نسل ایران اور وسطی ایشیا میں منتقل ہوتی رہی اور بعد میں یہ امام برصغیر میں آ کر آغا خان کہلانے لگے۔ موجودہ اسماعیلی امام آغا خان چہارم ہیں، جو نظاری اسماعیلیوں کے روحانی رہنما ہیں۔ حسن بن صبا نے نظاری اسماعیلی تحریک کو منظم کیا، جو آج آغا خانی اسماعیلیوں کی شکل میں موجود ہے۔ حسن بن صبا کے بعد بھی نظاری اسماعیلی اماموں کا سلسلہ جاری رہا، جو آغا خان کی شکل میں آج بھی قائم ہے۔ حسن بن صبا کا طریقہ سخت اور انقلابی تھا، جبکہ آج کے آغا خان کا طریقہ پرامن اور اصلاحی ہے۔ آج کے آغا خانی امام کو ایک روحانی اور سماجی رہنما سمجھا جاتا ہے، جبکہ حسن بن صبا زیادہ سیاسی اور جنگی قائد تھا۔ حسن بن صبا اور آغا خانی اسماعیلیوں کے درمیان گہرا تاریخی رشتہ ہے، کیونکہ آغا خانی اسماعیلی اسی نظاری اسماعیلی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جو حسن بن صبا نے قائم کی تھی۔ البتہ وقت کے ساتھ ان کے عقائد اور حکمت عملی میں بہت فرق آ چکا ہے۔ حسن بن صبا کے نظریات اور طریقے زیادہ سخت اور جنگی تھے، جبکہ آج کے آغا خان تعلیم، ترقی اور عالمی فلاح و بہبود پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ قلعہ الموت ایران کے البرز پہاڑوں میں ایک تاریخی قلعہ ہے، جو حسن بن صبا اور نظاری اسماعیلیوں کا مرکز تھا۔ یہ قلعہ 1090 عیسوی میں حسن بن صبا نے فتح کیا اور اسے ایک مضبوط قلعہ اور اسماعیلی دعوت کا مرکز بنایا۔ الموت قلعہ موجودہ ایران کے قزوین صوبے میں واقع تھا، جو پہاڑوں کے درمیان ایک قدرتی دفاعی مقام پر قائم تھا۔ قلعہ تقریباً 2100 میٹر کی بلندی پر واقع تھا، جس کی وجہ سے دشمنوں کے لیے اس پر حملہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا نام فارسی کے الفاظ آلو موت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عقاب کا گھونسلہ، کیونکہ یہ قلعہ ایک بلند چوٹی پر واقع تھا، بالکل عقاب کے گھونسلے کی طرح۔ 1256 عیسوی میں منگول حکمران ہلاکو خان نے الموت پر حملہ کیا۔ اس وقت نظاری اسماعیلیوں کا امام رکن الدین خورشاہ تھا، جس نے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ منگولوں نے قلعہ تباہ کر دیا، اسماعیلی لائبریری کو جلا دیا اور نظاری ریاست کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اگرچہ الموت قلعہ تباہ ہو گیا، مگر نظاری اسماعیلی فرقہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ اسماعیلی امام پہاڑوں اور دیگر علاقوں میں چھپ کر اپنی قیادت کو جاری رکھے رہے۔ بعض میں نظاری اسماعیلی قیادت وسطی ایشیا، ایران اور ہندوستان میں منتقل ہو گئی اور آج یہ فرقہ آغا خانی اسماعیلیوں کے طور پر موجود ہے۔ آج الموت قلعہ ایک تاریخی کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اس کے کچھ آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ ایران میں یہ جگہ سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے، جہاں لوگ حسن بن صبا اور اسماعیلی تاریخ کو جاننے کے لیے آتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے قلعے کی کھدائی اور مرمت کا کام شروع کیا ہے، تاکہ اس کی تاریخی اہمیت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ قلعہ الموت نظاری اسماعیلی تاریخ کا سب سے مشہور قلعہ تھا، جہاں حسن بن صبا نے اپنی تحریک کو مضبوط کیا اور ایک الگ ریاست قائم کی۔ یہ قلعہ سیاسی، روحانی اور عسکری حکمت عملی کا ایک اہم مرکز تھا، جہاں سے اسماعیلیوں نے اپنے نظریات کو پھیلایا اور سیاسی قتل جیسے ہتھیار استعمال کیے۔ لیکن 1256 عیسوی میں منگولوں کے ہاتھوں اس کا زوال ہوا اور اسماعیلیوں کو اپنا مرکز چھوڑنا پڑا۔ آج الموت کے کھنڈرات اسماعیلی تاریخ کی ایک اہم نشانی ہیں۔ حسن بن صبا اور آغا خانی اسماعیلیوں کے درمیان گہرا تاریخی رشتہ ہے، کیونکہ آغا خانی اسماعیلی اسی نظاری اسماعیلی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جو حسن بن صبا نے قائم کی تھی۔ البتہ وقت کے ساتھ ان کے عقائد اور حکمت عملی میں بہت فرق آ چکا ہے۔ حسن بن صبا کے نظریات اور طریقے سخت اور جنگی تھے، جبکہ آج کے آغا خان تعلیم، ترقی اور عالمی فلاح و بہبود پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔